بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو آج القاعدہ ٹرسٹ کیس ہے اس کیس کی سماعت ہوئی تھی، جو کل سوار کے روز عمران خان کے کیس کی سماعت کینسل کی گئی تھی۔ تو عمران خان کی فیملی یعنی علیمہ خان نے وہاں دھرنا دے دیا۔ اس کے بعد جو رجسٹرار کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ کیس ہو گئی سماعت اور اس کی سماعت آج ہونا تھی، اور آج سماعت ہوئی، لیکن 1 منٹ کے اندر سماعت کا خاتمہ ہو گیا اور سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی گئی۔ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، اس ویلاگ میں ہم تفصیلات سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کی کیس کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہے کہ اس کیس میں عمران خان کو سزا سنائی گئی تھی 17 جنوری 2025 کو، یعنی 1 سال سے بھی زیادہ ہو چکا ہے عرصہ اس کیس میں عمران خان کو سزا ہو چکی ہے، لیکن اس کیس پر ایک بھی کوئی انتہائی اہم پیش رفت نہیں ہوئی۔ تو پہلے جو اس کیس میں نیب بہانہ بنا رہا تھا کہ یہ اس کیس کو اس طرح کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ریزن تھا کہ ایک ترمیم لائی جائے کہ نیب کا جو بھی کیس ہوگا وہ عسکری عدالت یعنی عدالت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی عدالت، آئینی عدالت اور حاجی امین الدین خان کی عدالت میں جائے گا۔ تو اس کو مین اپیل سننے کا کہا گیا۔ تو جو ہمیں اس بات کی سمجھ ہے کہ ہاشم ڈوگر عمران خان کی سرفراز ڈوگر ہم معذرت کے ہم جج عاصم کاکڑ یا ڈوگر کا نام لیتے ہیں، اس جج کا نام سرفراز ڈوگر ہے۔ تو سرفراز ڈوگر اس کیس کو مسترد کر سکتے ہیں اور عمران خان کی ضمانتیں اور خارج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ وہ آئینی عدالت میں جائے۔ پہلے وہ سپریم کورٹ میں جاتے، سپریم کورٹ میں 100% چانس ہے کہ عمران خان کی ضمانت اور کیس ہو جاتا، لیکن انہوں نے اپنی آئینی عدالت میں رکھا۔ لیکن افسوس ہے کہ پی ٹی آئی ان معاملات کو چیلنج بھی نہیں کرتی اور کچھ نہیں کرتی۔ تو اب صاحب ریزن کیا ہے، دیکھیے عمران خان صاحب کے کیس کا سب سے بڑا ایجنڈا اس پر بات کریں گے کہ عدلیہ میں اس میں کیسا کردار ہے، کہ عمران خان کے کیسوں اور نواز شریف کے کیسوں اور عدلیہ کا کردار کیا، اس پر ضرور بات کریں گے۔ ایک دن ویلاگ بنائیں گے اور ان تمام صحافیوں کے بیانات جو آزاد صحافی ہیں ان کی رائے ضرور اس میں شیئر کریں گے۔ دیکھیے عمران خان کا القاعدہ ٹرسٹ کیس میں اگر پی ٹی آئی کو اسلام آباد سے ریلیف لینا ہے تو تمام ایم این اے، تمام ایم پی، تمام ٹکٹ ہولڈر فیصلے کے دن تمام لوگ عدالت میں پہنچیں، یعنی 5 یا 10 ہزار سے زیادہ لوگ اسلام آباد میں پہنچیں، لیکن آج عمران خان کی بہن کیا علیمہ خان کی پہنچے، اس کا انشاءاللہ ٹاپک کل بنائیں گے، کیونکہ آج بہت سے انتہائی اہم ٹاپک ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ آج انتہائی اہم دن ہے کیونکہ ایران پر امریکہ نے جو حملوں کیے تھے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، تو آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات سے بھی آگاہ کریں گے۔ لیکن اس وقت جو عمران خان کا کیس ہے، جو القاعدہ ٹرسٹ کیس ہے، اب یہ جمعرات تک ملتوی ہو گیا اور عمران خان سے جو ہدایت لینے کی جو ملاقات کا حکم دیا اس پر بھی بات کریں گے۔ کیا سلمان صفدر کو عمران خان سے ملاقات کرنے دی جائے گی یا نہیں، اس پر بھی کل دوپہر 2 بجے معلوم ہو جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی ملاقات سلمان صفدر سے ہوتی ہے، کیونکہ عمران خان کی بہنوں کی یعنی نورین خان، عظمیٰ خان اور علیمہ خان کو تو ملاقات کرنے نہیں جاتی، اور دوسری بشریٰ بی بی کی فیملی کی بھی ملاقات نہیں کرنے دی جاتی۔ دیکھتے ہیں کہ فیملی کی ملاقات آج کرائی جاتی ہے یا نہیں۔ جب کوئی اس کے بارے میں اپڈیٹ آئے گی تو کل آپ کو القاعدہ ٹرسٹ کیس یا اس کے بارے میں ضرور انفارمیشن دیں گے۔ آپ کی اس ویلاگ پر کیا رائے ہے کہ القاعدہ ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملے گا یا نہیں؟ میری جو ذاتی رائے ہے، عمران خان کو القاعدہ ٹرسٹ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور وفاقی آئینی عدالت سے کوئی ریلیف ملنے کا امکان نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس میں ریلیف لینے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، وہ آنے والا وقت بتائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر اور عہدیدار، پی ٹی آئی کے جو عہدیدار ہیں ان کی تعداد پورے ملک میں 70,000 ہے، اگر کوئی نہیں پہنچ سکتا تو کم از کم 40,000 عہدیدار تو پہنچ سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں سلمان اکرم راجہ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ آپ کا اس ویلاگ پر کیا رائے ہے، آپ نیچے کامنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو کہ آپ کی اس پر کیا رائے ہے۔ شکریہ۔